ہے. سلام کے تنشا ہو دل آلے نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی ہوا کیا ہو دل میں آلے نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی ہوا کیا یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو یہ بجھ گیا کیا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا شہید ہوتا ہے مرنے والا محبت آل مصطفیٰ میں شہید ہوتا ہے مرنے والا محبت آل مصطفیٰ میں کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال سے در پہ بیٹھی صغرا بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا حیرانے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا
ہرانے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا؟ ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم، ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم، اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا، وہ بولتا کیا؟ اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا، وہ بولتا کیا؟ بلند نعرہ صلوات۔ دیگر نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن روح الإيمان واحدة خرجت من عند واحد وتتفرق في أبدان شتى، فعليه ائتلفت وبه تحابت۔ صلوات محمد وآل محمد۔ التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تصور حسن نقوی ابن سید حسن ابن علی جواد، فاطمہ بیگم مرحومہ بنت علی احمد کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. اس سے قبل میں اپنے بیان کا آغاز کروں، آپ کے لیے یہ بہرحال بشارت ہے کہ نسیم صاحب کی تاکید تھی کہ آدھا ہی گھنٹے کی پڑھیے گا، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی مجلس ختم کریں. اگرچہ یہ موقع اور یہ مہینہ بہت ہی غنیمت ہے ہم سب کے لیے، بہترین فرصت اور بہترین غنیمت ہے کہ جس سے ہم باقاعدہ استفادہ کر سکتے ہیں. اگرچہ مشکل ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے جسم کو اس طرح مینٹین نہیں کرتے ہیں کہ جلدی تھک جاتے ہیں، اور تھکنے کی وجہ سے عام طور پر نماز مغربین کے بعد کے پروگراموں میں کوئی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا ہے. میرا اپنا ذاتی جو نظریہ تھا وہ یہ کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں دعا اور نماز صرف روکھی سوکھی نماز اور روکھی سوکھی دعا سے ہٹ کر اس کو اگر عرفان کے راستوں کی جانب لے جایا گیا ہوتا تو آج ہمارے لیے ماہ مبارک کا لطف الگ ہوتا. ہمارے لیے ماہ مبارک کا لطف بازاروں میں تو ہے، منڈیوں میں ماہ مبارک کا لطف ہے، لیکن ہماری عبادت گاہوں میں ماہ مبارک کا لطف نہیں ہے. ہم لوگ تقریباً رواداری والا برتاؤ کرتے ہیں عبادتوں کے ساتھ، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم مناجات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پروردگار سے کہہ کیا رہے ہیں. لہٰذا بے توجہی میں، عدم توجہی میں ہم بارگاہ الہی میں ہاتھ تو پھیلائے رہتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور جب ہمارا دل پروردگار عالم کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو پروردگار بھی ہماری کچھ سنتا نہیں ہے. آج قرآن مجید کی صبح سورہ بقرہ کی آیت کے ذیل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم دعا کی قبولیت کی شرط ہی یہی بتا رہا ہے کہ تم ہم کو پکارو، تمہاری توجہ ہماری جانب ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو تم ہم کو پکار رہے ہو لیکن دل تمہارا کسی اور جانب متوجہ ہو. لہذا اگر اس مہینے سے ہم اور آپ معارف کا استفادہ کرتے، معارف دین، معارف اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو اس سے کہیں زیادہ مفید ہوتا کہ ہم ہر شب 2 روز 3 روز کی قضا نماز پڑھ ڈالیں، ہر روز ہم بیٹھ کر پوری مفاتیح خالی کر ڈالیں، ہر روز بیٹھ کر ہم پورا تحفۃ العوام الٹ پلٹ کر ختم کر ڈالیں، اور یہ سمجھیں کہ کل روحانیت یہی ہے. یاد رکھیے گا، عبادتیں جب تک معرفت کے ساتھ نہ ہوں اس وقت تک عبادتوں میں لطف نہیں ہوتا ہے. اور پروردگار عالم ہمیشہ اجر ہماری کوانٹٹی پر نہیں دے گا، پروردگار عالم کوالٹی پر دے گا، اور کوالٹی پیدا ہی اس وقت ہوگی ہماری عبادتوں میں جب ہمیں معرفت ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. اسی کے ضمن میں آج ہم نے بچوں ہی کے سامنے یہ مثال پیش کی تھی کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہماری ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر اگر ہم جو ہے وہ آگے دعائے فرج پڑھتے ہوتے ہیں تو پیچھے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں اس میں یہ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. امام کو بلا رہے ہیں، مثلا امام سے فریاد کر رہے ہیں، امام سے مناجات کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا ہم کبھی سجدگاہ رکھنے جائیں گے، کبھی لوگوں کا حال چال دریافت کر لیں گے، جب زیارت ہونے کی منزل آئے گی تب ہم خاموش ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا اب تک کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے. اور جب زیارت پڑھیں گے تو زیارت میں اتنا متوجہ ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ذہن متوجہ ہو جاتا ہے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی کہ ہم اور آپ اب اس سمت آگے بڑھیں
کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے جو سلسلہ گفتگو ہمارا سلسلہ وار جاری ہے وہ آسمانی خاندان کے عنوان سے ہے، اور آسمانی خاندان میں ہم نے آخری دن یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیش کی جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ہمارے یہ جو انسان ہیں، یہ انسان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے چاہنے والے بالخصوص یہ پیدا ہوئے ہیں کس چیز سے؟ اسی چیز سے جس سے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری اصل ایک ہے، ہمارا جو ریشہ ہے، جو ہماری جڑ ہے وہ ایک ہے، لہذا ہم میں اور معصوم میں ایک سنخیت پائی جاتی ہے، ایک رابطہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں پہ بریکٹ میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ معارف کی ہمارے ہاں کمی ہے، لہذا جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہماری عقل قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہی غلط ہے، جبکہ غلط ہوتے ہم ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے ایک جگہ تقریر میں ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہی درمیان سے امام زمانہ کو عباس بھی چاہیے، ہمارے ہی درمیان سے امام زمانہ علیہ السلام کو علی اکبر بھی چاہیے، ہمارے ہی درمیان سے امام زمانہ علیہ السلام کو زہیر کی بھی ضرورت ہے، یہ ہمارے ہی درمیان سے امام انتظار کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بڑا برا لگا، برا اس لیے لگا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب تو جناب عباس کا نعوذ باللہ رتبہ گھٹا دے رہے ہیں، یا لوگوں کو جناب عباس اور لوگوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے برابر کر دے رہے ہیں۔ یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ کیوں لوگوں کو یہ لگا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ کمال یہ ہے مومنین کا کہ جہاں پہ ان کو شک اور شبہ پیش آتا ہے وہ مولوی سے نہیں کہتے ہیں، بات کسی مولوی کی ہو کہیں کسی مولوی سے جاتی ہے، اور مولوی بھی بیچارہ جب جواب دینے کے لائق نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جواب تو اسے بھی دے دینا چاہیے تھا اس کا قاعدے سے، لیکن جو اس کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیچارہ بھی بس بیچارہ مولوی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ غلطی کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم اعلیٰ منزلوں کو طے ہی نہیں کر سکتے، ہم بلند ترین رتبوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس منزل تک جا نہیں سکتے؟ جبکہ آپ دعائیں پڑھیں، یہی زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ خوب اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کمال کی منزل اس منزل تک جا سکتے ہیں، تو آپ کیوں خواہ دعا کر رہے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ؟ کاش ہم بھی ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم کامیاب ہو جاتے۔ یا دعا زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ یہ ہمارا منہ اور مسور کی دال، اگر ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں یہی یقین نہیں ہے کہ ہم بعنوان انسان اس رتبے تک بھی پہنچ سکتے ہیں، تو کیوں ہم دعا کر رہے ہیں؟ یہ سیاست تو کر نہیں رہے نا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ معصومین نے ہمیں حقیقت سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں جو دعا کا طریقہ بتایا وہ اسی لیے کہ ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہاں تک پہنچنے کا امکان ہے، گنجائش رکھی گئی ہے، اور اگر گنجائش نہ رکھی گئی ہوتی تو پھر ہم اور آپ بروز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر ایک اس کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرتا، پروردگار تو نے تو ان کو موقع دیا تھا، ہم کو موقع نہیں دیا تھا، تو نے ان کو صلاحیت دی تھی، ہمیں صلاحیت نہیں دی تھی۔ اور یہ چیز عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ ایک انسان کو صلاحیت تو دے، دوسرے انسان کو صلاحیت نہ دے۔ اس نے ہر انسان کے اندر ایک جیسی صلاحیت رکھی ہے،
فرق ہوتا کہاں سے ہے؟ فرق ہوتا ہے انسانوں کے اپنی اپنی کارکردگی سے، اپنی اپنی کاوشوں سے۔ جو انسان جتنا اپنے کو بنا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، وہ اتنی اعلیٰ منزلوں کو طے کر لیتا ہے، اور جو اپنے کو سنوارنے میں بالکل توجہ نہیں دیتا وہ انسان نیچے کی جانب گرتا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا جب پروردگار عالم نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں بھی اسی چیز سے پیدا کیا ہے جس چیز سے معصوم پیدا ہوئے ہیں۔ معصوم اور ہمارا رشتہ جو ہے معصوم سے جڑا ہے۔ ہمارے اندر اور ہماری ذات میں اور معصوم کے ساتھ ہماری سینخیت پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، پچھلے ہفتہ بھی ایک حدیث بیان کر چکا ہوں اور آج کے دن بھی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے کہ یہ حدیث بس جو ٹائم دیا گیا بس اسی ٹائم میں ختم کرنا ہے۔ ان روح الایمان واحدہ، وضاحت نہ ہو پائی تب گارنٹی نہیں، تب تھوڑا سا 5-10 منٹ آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ان روح الایمان واحدہ، روح ایمان کیا ہے؟ ایک ہے، روح ایمان ایک ہے۔ خرجت من عند واحد، یہ روح ایمان ایک جگہ سے صادر ہوا ہے، ایک جگہ سے نکلا ہے۔ وَتَتَفَرَّقُ فِي أَبْدَانٍ شَتَّى، الگ الگ جسموں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ روح صادر ہوئی ہے ایک جگہ سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، روح صادر ہوئی ہے ایک جگہ سے، وَتَتَفَرَّقُ فِي أَبْدَانٍ شَتَّى، الگ الگ جسموں میں جا کر تقسیم ہو گئی ہے۔ فَعَلَيْهِ اختلفت، اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے چونکہ ہماری روح جو ہے وہ ایک سرا ہے، ہماری روح کا، ہماری اصلیت ایک ہے، ہماری جڑ ایک ہے، ہمارا اصل ایک ہے، اسی وجہ سے فعلیہ اختلفت، ہمارے درمیان آپس میں جو الفتیں پیدا ہوتی ہیں، مانوسیتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں چونکہ ہماری روح ایک ہے۔ وَبِهِ تَحَابَتْ، دوستیاں جو ہوتی ہیں آپس میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہماری اصل ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ پر امام معصوم جو ہے وہ ایک روح کا تذکرہ کر رہے ہیں جو روح تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہی روح جو ہے ہر ایک کے اندر ہے۔ بس یہ ہے کہ خداوند کریم نے جو 5 حصے رکھے ہیں ہمارے اندر، وہ 5 حصے ہیں۔ 5 حصے وہم ہے، خیال ہے، گمان ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ احساس ہے، یہ احساس، وہم اور خیال، یہ 3 چیزیں ہم اور جانوروں میں مشترک ہیں، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، جانوروں کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ تینوں چیزیں۔ اور اس کے بعد عقل ہے، عقل جو ہے وہ، عقل کی جو منزل ہے وہ فرشتوں کی منزل کہی جاتی ہے۔ 3 چیزوں میں ہے، ہم جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ عقل میں اس منزل پر ہم جا کر پہنچ جاتے ہیں فرشتوں کے برابر، فرشتوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ لیکن میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ کسی بھی منزل میں ہمارا امتیاز نہیں ہے۔ 3 میں آ جائے ادھر، احساس، خیال اور وہم، یہاں ہم ہو گئے جانوروں کے ساتھ، بلکہ بعض جانوروں کا احساس جو ہے وہ ہم سے زیادہ تیز ہوتا ہے، بعض جانوروں کا وہم اور ان کا خیال ہم سے زیادہ قوی ہوتا ہے، بعض جانوروں کا احساس تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ چوری کیے ہوئے سامان انسان نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں، جانور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ملبے میں کہاں انسان دبا ہوا ہے انسان پتہ نہیں کر پاتا۔ حد یہ ہے کہ بعض اوقات انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جن جانوروں کو خلق کیا ہے وہ جانور جا کر اس ملبے کے اندر کہاں انسان زندہ ہے اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا امتیاز نہیں ہے، نہ ہم احساس کے اعتبار سے جانوروں سے الگ ہیں، نہ ہم خیال کے اعتبار سے جانوروں سے الگ ہیں۔
ایک حصے سے الگ ہو رہے ہیں، اور وہ ہماری عقلانیت ہے۔ عقلانیت کے اعتبار سے ہم الگ تو ہو رہے ہیں جانوروں سے، لیکن فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جا رہے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے ہمارا سجدہ کرایا ہے، اور سجدہ کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رتبہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مافوق عقل ہے، جو عقل سے بڑی چیز ہے، جو عقلانیت سے آگے کی چیز ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارا امتیاز بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب تک وہ حصہ کہ جس کی حصے کی وجہ سے ہماری اندر انسانیت پائی جاتی ہے، یا یہ سادے لفظوں میں کہہ لیں، جب تک ہمارے وجود کا انسانیت ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم خدا کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا کا عشق ہمارے اندر، جو ہمارے وجود میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، خدا کا ہم عاشق بنتے ہیں، تو وہ اسی ایک حصے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ نہ خدا کا عاشق ہمارا وہم ہمیں بنا سکتا ہے، نہ ہمارا خیال ہمیں خدا کا عاشق بنا سکتا ہے، نہ ہماری عقلانیت خدا کا عاشق بنا سکتی ہے۔ اگر ہم خدا کے عاشق بن سکتے ہیں تو وہی ایک حصہ جسے ہم انسانیت کہتے ہیں، جسے حدیثوں میں روح ایمان کہا جا رہا ہے۔ اے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور حد یہ ہے کہ اگر ہماری عقلانیت کا پہلو بہت ہم قوی کر لیں، بہت مضبوط کر لیں، تو ہم عقلانیت کے پہلو کو اتنے کمال تک پہنچا تو سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، فقیہ بن جائیں، عالم بن جائیں، مبلغ بن جائیں، مجتہد بن جائیں، لیکن یاد رکھیے گا جو کچھ بھی بن جائیں گے، جب تک انسانیت کا حصہ یہ فعال نہ ہوگا تب تک ہم عاشق خدا نہیں بن سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے انسانوں کو جب پروردگار عالم نے قرآن میں انسانوں کے تقسیم بندی کرنا شروع کیا ہے، انسانوں کو تقسیم کیا ہے، تو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے انسانوں کو۔ 5 حصے: انسانوں کے قلب، انسانوں کی وہی حقیقت، اور انسانوں کی نفس کے اعتبار سے پروردگار عالم انسانوں کی 5 قسم کر رہا ہے۔ پہلی قسم میں اس نے کہا کل حجارہ، یہ پتھر جیسے۔ پھر اس کے بعد آگے منزل بڑھی، اس نے کہا اس سے بھی بدتر ہے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ یہ سنگ دل ہے۔ اس کے بعد آگے جب مسئلہ آیا تیسری قسم میں، اس نے کہا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، اور پھر اس سے بھی گرا دیا، کہا ان سے بھی بدتر، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں۔ پھر بچا کون؟ خوب یہ انسان کی قسم ہو گئی، کس اعتبار سے؟ انسان کے قلب کے اعتبار سے۔ ایک انسان پتھر، پتھر سے بھی بدتر، ایک انسان جانور، جانور سے بھی بدتر۔ انسان پھر بنا کہاں سے انسان؟ جہاں انسان کے اندر روح ایمان پیدا ہو جائے، جہاں انسان کے اندر روح ایمان بیدار ہو جائے، وہی انسان بنتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر روح ایمان پیدا نہ ہو تب تک وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ یا وہ پتھر ہوگا، یا پتھر سے بدتر ہوگا، یا وہ حیوان ہوگا، یا حیوانوں سے بھی بدتر ہوگا۔ جب تک انسان کے اندر روح ایمان پیدا نہ ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے والعصر، خدا کی قسم، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اگر انسان پتھر ہے، پتھر سے بدتر ہے، جانور ہے، جانور سے بدتر ہے، تو خدا زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ جو اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں، پتھر بنے بیٹھے ہیں، پتھروں سے بدتر بنے بیٹھے ہیں، جانور بنے بیٹھے ہیں، جانوروں سے بدتر بنے بیٹھے ہیں، وہ لوگ سب کے سب نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے صاحبان ایمان کے۔ گویا جب تک ہمارے اندر ایمان بیدار نہ ہو جائے، جب تک ہمارے وجود میں ایمان زندہ نہ ہو جائے، تب تک ہم انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس حدیث میں اسی حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امام نے فرمایا ان روح الایمان واحدہ، روح ایمان سب کے اندر، پروردگار عالم نے سب کے اندر یہ روح ایمان قرار دیا۔ سارے لوگوں کے اندر کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے، جس کے وجود میں روح ایمان کو قرار نہیں دیا ہو۔ اس لیے کہ روح جو صادر ہوئی ہے اس کا مرکز ایک ہے، روح جہاں سے نکلی ہے اس کا سینٹر ایک ہے۔ جب مرکز اور سینٹر ایک ہے
تو سب کے اندر یہ روح ایمان پایا جاتا ہے، سب کے اندر یہ روح ایمان ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ کچھ اپنے روح ایمان کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، کچھ اپنے روح ایمان کو زندہ کر لیتے ہیں اور کچھ زندہ نہیں کر پاتے۔ اچھا یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے اس رخ کو محسوس نہ کر سکے کہ جس رخ کو ہم بار بار الگ الگ پیرائے کے ذریعے سے، الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے، الگ الگ تعبیروں کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یاد رکھیے گا جتنے بھی انسان ہیں سب کے اندر جو شے ہے جس سے انسانیت ہے، جس سے شرف ہے، جس سے انسان کا رتبہ ہے، وہ ایک ہے، وہ سب کے اندر پایا جاتا ہے، الگ الگ کسی کا نہیں ہے۔ اور اس لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ ہم سب کے سب ایک خاندان کے ہیں، اس لحاظ سے کہ سب کے اندر یہی روح پائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ تو نہیں کہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم مسلمانوں کے اندر اپنی روح صرف ڈال رہے ہیں، ہم مثلا شیعوں کے اندر اپنی روح ڈال رہے ہیں، غیروں کے اندر نہیں ڈال رہے ہیں۔ اس نے یہ روح سب کے اندر ڈالی ہے، جب سب کے اندر ڈالی ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم سب کے سب ایک خاندان سے ہیں۔ اور شاید اسی راز کے تحت آیت اللہ بہجت یہ کہتے تھے اگر دنیا میں سارے مسلمان بڑے سکون سے ہوں تو بھی میں دعا کروں گا کم سے کم چین میں رہنے والوں کو سکون سے رہنے کی، اس لیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے بس یہی ہمارے لیے بہت محترم ہے، غیر مسلمان محترم نہیں، غیر مسلمان بھی محترم ہے، اس لیے کہ ان کے وجود میں وہی روح پائی جاتی ہے، بس یہ کہ اس روح کو ہم نے اپنے اندر ایمان کے ذریعے سے زندہ کر لیا ہے، انہوں نے زندہ نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لحاظ سے ہم سب کے سب ایک خاندان کے ہیں۔ جب ایک خاندان کے ہیں تو اب یہ یاد رکھیے گا جہاں ہم اپنے جسم کے اعتبار سے مقایسہ کریں گے، موازنہ کریں گے، وہاں ہم ایک دوسرے کی نسبت اجنبی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مثلا اسی مجمع میں ہمارے نہ کوئی رشتے میں نکل رہا ہو، نہ خاندان میں نکل رہا ہو، نہ کوئی عزیز ہو، نہ قرابت دار ہو، کچھ نہ ہو، تو اگر ہم صرف جسم کے اعتبار سے یہ معاملہ یہاں پر ناپ تول کریں گے، یہ معاملہ یہاں پر دیکھیں گے، تو جسم کے اعتبار سے دنیا میں ہر انسان ممکن ہے ہمارے لیے اجنبی ہو سوائے چند انسانوں کے، لیکن اگر روح کے اعتبار سے دیکھیں گے تو روح کے اعتبار سے ہم سب کے سب ایک خاندان سے ہیں، اور یہ خاندان ہمارا اور آ کر قوی ہو جاتا ہے ایک منزل پر جہاں ہم کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے کے سارے مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح تو سب کے اندر پائی جا رہی تھی، اس اعتبار سے سب کے سب پورے ہمارے خاندان کے تھے، لیکن جس گروہ نے اپنے روح ایمان کو قوی کر لیا تھا ان کی ہمارے ساتھ قریبی رشتہ داری پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر ہم اس پہلو کو، اس نقطے کو سمجھ جائیں تو یاد رکھیے گا دنیا میں بہت ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی۔ ہمارے سماج میں جو مشکلات ہیں چاہے وہ جس طرح کی مشکلات ہوں، یہ ساری مشکلات ہمارے درمیان اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ بھی ہمارے ہی ہے، ہم میں ہی سے ہے، اس کا خاندان ہمارا خاندان ایک ہے، یہ جس طینت سے پیدا ہوا ہے اسی طینت سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ جس روح سے پیدا ہوا ہے اسی روح سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر انسان یہ متوجہ ہو جائے، سب کو اپنا سمجھنے لگے۔ اب یہاں پہ اس خاندان، آسمانی خاندان کی بحث کا اب عملی فائدہ یہیں پر ظاہر ہوگا، اور عملی فائدہ ہم یہیں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے آپ کو صرف علمی اعتبار سے یہ بتایا کہ ہمارا سب کا خاندان ایک ہے، لیکن اس خاندان کے ایک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس خاندان کے ایک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم سب ایک ہیں تو پھر ہم ان کو دھوکہ دیں گے، ان سے جھوٹ بولیں گے، ان سے فریب کریں گے، ان کا حق ماریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب انسان کو احساس ہو کہ سامنے والے جس سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ در حقیقت اس سے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم اپنے سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کبھی بھی کوئی عقل مند انسان اپنے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کافروں کی حکومت ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ صاحب ایمان نہیں، وہ ایمان نہیں لاتا، لہذا ہم اس کے جیب سے پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، اگر اس کا پیسہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کا ہم مار دیں، جھوٹ بول لیں۔ یہ کس اسلام نے بتایا ہے، کس شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ ہم غیر مسلمان سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ غیر مسلمان بھی کیا ہے؟ اسی روح سے پیدا ہوئے ہیں جس روح سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم وہی ہیں، جو وہ ہیں وہی ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم جب تک دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا پلٹ کر اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، یہ دھوکہ تو خود ہمارا اپنے ساتھ دھوکہ تھا۔ ہم اور آپ بڑی چالاکی کرتے ہیں، مثلا اسٹیشن پہ اترے، اسٹیشن پہ اچھا دونوں طرف سے یہ چالاکی ہوتی ہے، رکشے والا ہے، کوئی اس کریلی کے علاقے میں نہیں آیا ہے، اسے یہاں آنے کا بھاڑا معلوم نہیں ہے، وہ یہاں آنے کا کرایہ کتنا ہے، تو وہ اگر پوچھ لے، شریف انسان رہے، آپ سے پوچھ لے کہ بھائی کتنا لگتا ہے، آپ کہیں گے 70 ہی روپے تو لگتا ہے وہاں تک۔ اگر الٹا بھی ہو سکتا ہے آپ کو دیکھتے ہی اجنبی وہ سمجھے تو آپ سے کہے کہ 200 روپے کریلی کا لگتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں یہ بھی وہی ہے، یہ بھی ہمارا جیسا انسان ہے، اس کی اصلیت اور ہماری اصلیت ایک ہے، تو کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ آج اگر ہم نے 50 روپے 20 روپے 30 روپے بچا لیا ہے تو اس 20 روپے 30 روپے میں ہم امیر تو نہیں ہو جائیں گے، دولت مند تو نہیں ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پروردگار عالم دوسری جانب سے 30 کے بجائے 60 نکال لے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ان نکات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کیا ہمارے عمل کا کوئی رد عمل ہماری جانب نہیں آ رہا ہے۔ انسان ہم یہاں پر کسی کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بے رویہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بے رخی کر رہے ہیں، کسی کے سامنے تکبر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم تک پلٹ کر آئیں گی۔ اسی لیے انسان کے نفس کو قبر سے بعض جگہوں پر تعبیر کیا گیا، بعض روایات میں، کہ انسان کا نفس ہی خود اس کی قبر ہے۔ مثلا اس لیے کہ ہر نفس جو ہمارا نفس ہے، ہم جو اس کے لیے کر رہے ہیں، ہماری قبر میں اس کا اثر ہمارے سامنے آئے گا۔ اور یہ روایات میں کوئی انسان اگر کسی کو اپنے سے گرا دیکھتا ہے، کسی مومن کو، کسی انسان کو اپنے سے نیچا سمجھنے لگتا ہے، تو قیامت کے دن یہ انسان کیا ہوگا؟ یہ بالکل ذرہ ہو جائے گا، چینٹی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ انسان جو تکبر کر رہا تھا، جو انسان فخر و فروشی کر رہا تھا، یہ انسان قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح ہو جائے گا۔ اور جب چونٹیوں کی طرح ہو جائے گا، میدان محشر کی بھیڑ ہوگی، اور یہ ہر ایک کے کیا ہوا؟ ہم یہاں تو بہت بڑے بن رہے تھے، وہاں پیر کے نیچے آ رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ بھی مت تصور کریں کہ جب ہم چونٹی کے برابر کوئی انسان وہاں پر ہو جائے گا تو پیروں کے نیچے آ کر کچل کر مر جائے گا، تو وہاں تو موت کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں مرنا تو ہے ہی نہیں۔ آخرت کے عذاب کی خوبی یہی ہے، آخرت کے ثواب کی خوبی یہی ہے کہ وہاں دیکھیں، وہاں یاد رکھیے گا، وہاں موت کا تصور ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ بعض روایتوں میں ہے، وہ ہو سکتا ہے ہمیں محسوس طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ روایت ہو کہ جس میں ایک آگے، چونکہ موت بھی کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات، پروردگار عالم کی ایک مخلوق ہے۔ پروردگار عالم بروز محشر موت کو لا کر وہاں پر قتل کر دے گا، قتل کروا دے گا، موت قتل ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی موت کو قتل ہوتا دیکھیں گے تو جو جنت والے ہوں گے ان کو تو بڑی خوشی ہوگی کہ اب یہ نعمت تو ہماری ابدی ہو گئی کہ جس میں موت کا نام ہی نہیں ہے۔ لیکن جو جہنم والے ہوں گے ان کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں اب یہ تصور یہ پیدا ہوگا نا کہ اب یہاں تو ہمیں مرنا نہیں، جھیلنا ہے۔ اسی جھیلنے کی وجہ سے ان کی آہ نکلے گی، یا لیتنی کنت التراب، کاش ہم مٹی ہوتے،
شاید ہم مٹی ہوتے، کاش ہم مر جاتے، تو نہ وہاں مرنے کا تصور ہے، نہ راکھ ہو جانے کا تصور ہے، نہ وہاں پر مٹی بن جانے کا تصور ہے۔ عذاب ہے کہ جو دائمی ہے۔ دنیا میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کے سامنے تکبر سے پیش آئیں گے، تو پھر یہ ہمارا ہنر ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ لیکن یہی چیز جب پلٹ کر ہمارے سامنے آئے گی، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی اور کتنی بڑی برائی انجام دے دی۔ بس عزیزوں، بات کو یہیں پر روک دیتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے اس حوالے سے سنورنے کا مہینہ، پروردگار عالم نے یہ تعبیر اگر استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگی کہ بآغوش باز پروردگار عالم باہوں کو پھیلا کر اس مبارک مہینے میں ہماری جانب جب وہ بہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اور آپ اس عذاب آخرت سے بچنے کے لیے اپنے کو اس مہینے میں آمادہ کر لیں، اس عذاب سے محفوظ رہنا ہو، اس عذاب سے بچنا ہو کہ جس عذاب کو ہم اور آپ یہاں صرف تصور کر لیں تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے بہترین مہینہ ہے، اس میں مناجات ہیں۔ ہم کو جب پروردگار عالم نے اپنا مہمان بنایا ہے تو اس مہمان بننے کے بعد ابھی ہمارے لیے پہلا مرحلہ ہے۔ آج 2 رمضان المبارک گزری ہے، 2 روزے ختم ہو گئے ہیں۔ ہم آئے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے طور پر یہ عرض کریں، خدایا ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان ابھی دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور ہر ایک کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے، پروردگار ایسا نہ ہو ہم دروازے سے واپس چلے جائیں، پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے دسترخوان پر بیٹھیں اور ہم تیری نعمتوں سے فیض نہ حاصل کر سکیں، پروردگار ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک ختم ہو جائے اور ہم اسی جگہ ٹھہرے رہ جائیں جہاں پر ٹھہرے تھے، پروردگار اس دسترخوان سے ہم ایسا نہ ہو کہ اٹھ جائیں اور علی کی محبت میں ہمارے اضافہ نہ ہو، فاطمہ زہرا کی محبت میں اضافہ نہ ہو۔ اے پروردگار، اس مہینے میں تجھے تیرے ان بندوں کا واسطہ کہ جن کے لیے تو نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، پروردگار اس مہینے کی نعمتوں سے ہم کو محروم نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت دی ہے، عظیم نعمت اہل بیت کے نام سے، اس نعمت کا فائدہ اور اس نعمت کا شکرانہ اگر ہم اس ماہ مبارک میں ادا کرنا چاہیں تو یاد ہے کہ میں نے روز اول بھی یہ کہا کہ افطار کے وقت بیٹھے تو اہل بیت کی مصیبتوں کو ضرور یاد کریں، اہل بیت کی بھوک اور پیاس کو ضرور یاد کریں۔ اور اس لیے کہ پیاس ایک ایسا مسئلہ ہے کربلا کا کہ میں سمجھتا ہوں پیاس کا مصائب کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے۔ پیاس کا مصائب، پیاس کی مصیبتیں بہت ہی سنگین ہیں۔ ہر معصوم نے ذکر کیا، ہر امام نے ذکر کیا ہے، اور کیوں نہ سنگین ہو جب امام حسین علیہ السلام خود شب عاشور اپنی مصیبتوں کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کو اگر ہم اور آپ توجہ سے غور سے سمجھ لیں کہ امام نے کہنا کیا چاہا ہے تو واقعی میں انسان تڑپ جائے گا۔ اور وہ جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور تمام شہداء کے سامنے سب کے بارے میں بتا رہے تھے کون شہید ہوگا، امتحان لینے کے بعد کا مرحلہ ہے، اور جناب قاسم کھڑے ہوئے کہ چچا جان، آقا، مولا، آپ نے میرا نام نہیں لیا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ میرے لال عبداللہ بھی شہیدوں میں ہے، عبداللہ علی اصغر بھی شہیدوں میں ہے۔ اور اب جناب قاسم طرف جاتے ہیں، یہاں پر امام نے جو جملہ کہا ہے، جہاں سے مصائب پڑھنا شروع کیا امام نے، کہتے ہیں وَإِذَا جَفَّتْ رُوحِي عَطَشًا، جب پیاس کی وجہ سے میری روح خشک ہو جائے گی۔ اب یہ جملہ واقعی میں دل کو توپا دینے والا جملہ ہے۔ اذا جفت روحی، میری روح جب خشک ہو جائے گی، کیا شدت تھی پیاس کی امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ لہذا علامہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روز عاشور پیاس کی شدت نے امام کے جسم کے 4 حصوں کو معطل کر دیا تھا۔ پہلا حصہ امام کی آنکھوں سے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا، امام کی آنکھوں کے سامنے دھواں ہی دھواں تھا۔ اگر امام آسمان کی جانب سر اٹھاتے تھے تو امام کے سامنے صرف دھواں نظر آتا تھا۔ دوسرا حصہ امام کے لبھات
لبھائے مبارک تھے جو اس طرح سے خشک ہو چکے تھے کہ جب آپس میں ٹکراتے تھے تو راوی خود کہتا ہے، دشمن کا راوی ہے، کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دو لکڑیاں، سوکھی ہوئی لکڑیاں آپس میں ٹکرا، اور امام کی زبان تو اتنی خشک ہو چکی تھی کہ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان امام کے دہن میں دی تھی تو فوراً اپنی زبان کھینچ کر یہ کہا تھا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں۔ اور آخری منزل یہ بھی دشمن کا راوی ہے جو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ امام سجدے میں تھے تو میں نے امام کے لبھائے مبارک کو ہلتے دیکھا، ہلتے سنا۔ جب امام گرے ہوئے تھے اور امام سجدے میں جانا چاہتے تھے تو امام کے لبھائے مبارک کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا کہ میں دیکھوں کہ حسین کہہ کیا رہے ہیں، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں قریب گیا تو حسین بار بار یہی کہہ رہے تھے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ حسین کا کلیجہ چلا جا رہا ہے، حسین کو تکلیف بہت ہے۔ یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں وہاں سے نکل کر بھاگا اس نشیب سے کہ اب تو تھوڑا سا حسین کو پانی دے دوں، اس لیے کہ اب حسین کو اگر پانی دے بھی دیا جائے تو حسین کی جان بچنے والی نہیں ہے۔ یہ پانی لے کر آ رہا تھا، اس کا بیان ہے، میں پانی لے کر نشیب کی جانب اتر رہا تھا، ادھر سے شمر ہاتھ میں خون آلود خنجر لیے اوپر کی جانب آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں فاطمہ کے لال کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ شمر ملعون کہتا ہے کہ میں نے حسین کو سیراب کر دیا ہے، اب حسین کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، اس پیاس کا احساس شاید ہمیں اور آپ کو نہ ہو سکتا ہوتا، لیکن یہ پیاس کا احساس تو سکینہ کو یقیناً تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ذوالجناح پلٹ کے خیمے کی جانب گیا، سکینہ ذوالجناح سے کوئی فریاد نہیں کرتی، بس ایک جملہ کہتی ہے، میرے بابا کے ذوالجناح اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی ملا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب